بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 5ویں تراویح مکمل کی اور انشاءاللہ ہم تفسیر بھی 5ویں پارے کی ہی سنیں گے۔ دیکھو، جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا کہ 4واں پارہ اس کے آخر کے پاؤ سے سورہ نساء شروع ہوتی ہے اور پورے 5ویں پارے میں سورہ نساء ہے۔ یہ سورت میں زیادہ تر اللہ تبارک و تعالی نے میاں بیوی کو کیسے زندگی گزارنا چاہیے، شادی کے بعد کی زندگی کیسے ہونا چاہیے، عورتوں کا مردوں پہ کیا کیا حق ہے اور مردوں کا عورتوں پہ کیا کیا حق ہے، عورتوں کا میراث میں وراثت میں کتنا حصہ ہے، یہ سارے احکام اللہ نے اس میں بیان کیے ہیں۔ اب اس کا اگلا جو رکوع ہے، الرجال قوامون علی النساء، اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عورتوں پر برتری فرمائی ہے کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کے حاکم ہے، یعنی مردوں کا مرتبہ عورتوں کے مقابلے میں بڑا ہوا ہے۔ اور اس آیت کا شان نزول کیا ہے یہ بھی ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی بیوی تھی جن کا نام تھا حبیبہ بنت زید بنت ابو ہریرہ۔ میاں بیوی میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ اب یہ جو حضرت سعد تھے، انہوں نے غصے میں اپنے بیوی کو زور سے تماچا مار دیا۔ اب جب انہوں نے اپنے بیوی کو تماچا مارا تو وہ بیوی اپنے والدین کے گھر پہ چلی گئی اور جانے کے بعد اس نے اپنے ماں باپ سے شکایت کی کہ میرے شوہر نے مجھے اسی طریقے سے زور سے تماچا مارا ہے۔ اب میرے محترم بزرگوں، چونکہ وہ صحابہ کا زمانہ تھا، صحابہ سمجھدار تھے اور جانتے تھے کہ ہمارے درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اس لیے ہمارا اگر کوئی بھی مسئلہ ہے اور کوئی بھی معاملہ پیش آ رہا ہے تو ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے مسئلے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے کر جائیں۔ اب جو فیصلہ اللہ کے نبی کا ہوگا اس پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ صحابہ میں اتنی سمجھداری تھی۔ ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی اگر والد سے اپنے شوہر کی شکایت کرے اور یہ کہے کہ شوہر نے کچھ نہیں کیا لیکن اس کی ماں نے مجھے بہت زیادہ تانے دی اور اس کی ماں نے مجھے برا بھلا بولی اور اس کی ماں نے میرا جینا مشکل کر دیا، تو باپ بولتا بیٹی ان کے پورے خاندان کو 498 کا پانی پلاتا، بولے اب میں بہت مستی میں آئے نا، لسٹ بناؤ، بولے اب ان کے خاندان میں کتنے جن ہیں، تو لڑکا، اس کی ماں، اس کا باپ۔ اب اس کا ایک بھائی بامبے میں رہتا، وہ غلطی سے بھی کبھی اب بھائی کے گھر پہ نہیں آتا، ڈالو، بولے اس کا بھی نام ڈالو۔ ان کے رشتہ داروں میں ایک آدھا گورنمنٹ سرونٹ ہے کیا، اس کا بھی نام ڈالو، بولے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے آج کے زمانے میں۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ میرا ایک دوست ہے گاؤں کا، وہ یہاں پہ شیواجی نگر کورٹ میں پریکٹس کرتا، غیر مسلم ہے لیکن میرا گاؤں والا ہے، تو وہ کبھی کبھی فون کرتے رہتا کچھ کام کے سلسلے میں، میں جاتے آتے رہتا ہوں اس کے پاس۔ تو ایک مرتبہ میں گیا، میں رکا اس کا انتظار کرتے ہوئے، وہ بہت لیٹ آیا۔ ارے میں بولا کائے झाला ہوتا، उशीर झाला तुम्हाला यायला, بہت ٹائم ہو گیا میں بولا آنے کے واسطے۔ بولے یار میرے کو ایسا لگتا گورنمنٹ نے یہ کورٹ تمہارے لوگوں کے واسطے کھولے بھی ہے، بولے اتنے کیسز بولے تمہارے لوگوں کے، ذرا ذرا سی بات پہ سے پولیس کیسز کیے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف، اور عورتیں شرم آتی، بولے تمہارے لوگوں میں پردہ فرض ہے، غیر محرم یعنی غیر
مرد کے سامنے چہرہ بتانے کی اجازت نہیں ہے. تمہارے عورتیں برقع پہن کے آتے, بولے ہر تاریخ کو حاضر رہتے, بولے اتنے برقعے والے ہر تاریخ کو موجود رہتے. بولے ابھی تمہارے سماج کا ایک مسئلہ حل کر رہا تھا, اس کے لیے مجھے ٹائم ہوا, بولے باہر نکلنے. اتنے لوگ, یعنی مسلمانوں کی آبادی غیروں کے مقابلے میں کم ہے, لیکن کورٹوں کے اندر غیروں کے مقابلے میں مسلمانوں کے کیسز 70% زیادہ ہے. یہ میں نہیں بتا رہا ہوں, یہ رپورٹ ہے گورنمنٹ. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو قرآن حدیث اللہ نے مسئلے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمارے لیے بھیجا تھا, ہم نے وہ قرآن مجید کو خالی مردوں کو بخشنے والی کتاب بنا دیا. میت ہو گئی تو قرآن شریف نکالو, کسی کو تعویذ دینے کا تو قرآن شریف نکالو, شادی میں دینے کا تو قرآن شریف. زندگی نہیں گزاریں گے قرآن کے اوپر. یہ مسلمانوں کا حال ہو گیا. حالانکہ قرآن ہمارے لیے پریکٹیکل جو وے آف لائف ہے, زندگی گزارنے کا وے آف سولوشن ہے, وہ قرآن پاک ہے مسلمانوں کے. مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں ہے. لیکن صحابہ کی زندگی دیکھو, کس کے پاس گئے؟ اللہ کے نبی کے پاس. وہ جو حضرت حبیبہ بنت زید بنت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم, وہ جو تھی ان کی اہلیہ حضرت سعد کی, اپنے والد سے کہا, والد نے کہا چلو اللہ کے نبی کی خدمت میں. گئے اللہ کے نبی کے پاس. اب اسلامی شریعت کے اندر تو قصاص ہے, قصاص. قصاص پہ میں نے روشنی نہیں ڈالا. قصاص کی آیت چلے گئی دوسرے پارے میں, کتب علیکم القصاص. قصاص کسے کہتے ہیں؟ قصاص بدلے کو کہتے ہیں. قصاص کسے کہتے ہیں بھائی؟ بدلے کو کہتے ہیں. بدلہ یعنی کسی انسان نے کسی کا خون کیا, اب اس کے بدلے میں اس کا خونی کیا جائے گا, اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. اگر قاضی شریعت ہوگا تو وہ یہی فیصلہ دیں گا. یہ ہے شریعت کا قانون اسلام کے اندر. کسی انسان نے چوری کی, اس کا ہاتھی کاٹا جائے گا. کسی انسان نے زنا کیا, اس کو کوڑوں سے مارا جائے گا. شادی شدہ تھا, پتھروں سے سنسار کیا جائے. یہ سزا ہے اسلام میں. اور کائے کے لیے ہے یہ سزائے؟ یہ ظلم نہیں ہے لوگوں کے لیے, لوگوں کے اوپر. یاد رکھو, میں ہر مہینے آن لائن ایک کانفرنس میں حصہ لیتا ہوں ساؤتھ کوریا سے. اس کے اندر ہر مذہب کے لوگ رہتے, کرسچن بھی رہتے, یہودی بھی رہتے, اس میں دوسرے مذہبوں کے بھی لوگ رہتے, غیر ایمان والے بھی رہتے, جین بھی رہتے, اور ہندو مذہب کے بھی ماننے والے بڑے بڑے ان کے بھی لیڈر رہتے. اور اسلام کی طرف سے ہر مہینے میں اس میں حصہ لیتا ہوں. مجھے 11 مہینے ہو گئے. ہر مہینے میں اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں, اور وہ آن لائن ہوتی ہے اسکائپ کے اوپر. میرے خیال سے 2 مہینے پہلے کی بات ہے. اس کے اندر پہلے سب لوگ 15-15 منٹ اسپیچ دیتے ہیں ایک ٹاپک کے اوپر. تو اس کے اندر یہ ٹاپک دیا ہوا تھا کہ کوئی آدمی جرم کرے تو آپ کا مذہب اس کے بارے میں کیا بولتا ہے. اب ہر مذہب والوں نے اپنی اپنی بات پیش کی. جو کرسچینٹی والے تھے انہوں نے کہا کہ کوئی جرم کرتا ہے اس کو معاف کیا جائے اور اس کو موقع دیا جائے دوسرا سدھرنے کا. اب اس کے بعد میرا نمبر آیا. میں نے کہا دیکھو بھائی, ہمارے قرآن پاک میں تو صاف طور پہ بیان کیا گیا ہے کہ جو آدمی جیسا کرے گا اس کو اس کی ویسی سزا دی جائے. اگر کسی نے کسی کا خون کیا تو جو قاضی شریعت ہوگا, اسلامک جج, وہ اس کو موت کی ہی سزا دے گا. اور اگر کوئی چوری کرتا ہے, اسلام نے کہا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اور اگر کوئی ریپ کرتا ہے تو اس کو اسلام نے کہا پتھروں سے مارا جائے گا. اب باقی جو لوگ میری اسپیچ سن رہے تھے, اب میں نے دیکھا وہ منہ ایسا کر رہے تھے جب میں ایسی سزاؤں کا بولا نا, ایسی سزا دی جاتی ہے کہ بولے اسلام کے اندر, یعنی ان کو لگا اسلام میں کتنی سختی ہے بول کے. اب وہ سب اسپیچیں ہونے کے بعد وہاں پہ بہت سارے لوگ رہتے ہیں ہال کے اندر بیٹھے ہوئے, یہ سب سنتے رہتے ہو. اس کے بعد ان کو موقع دیا جاتا سوال کرنے کا کہ بھئی اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو. اب
15-20 لوگوں نے ایک ساتھ ہاتھ اٹھایا اور سب کو میرے سے سوال کرنے کا تھا. بولے یا یو کین کوشچن فرام وچ یو وانٹ ٹو کوشچن فرام وچ پرسن فرام وچ اسکالر. بولے آئی ایم آسکنگ اباؤٹ اسلام. آئی نیڈ ٹو آسکنگ اباؤٹ اسلام. اور سب لوگ جو تھے نا ہر ایک کو اسلام کے بارے میں ہی پوچھنے کا تھا. ان کے پاس میں مائک ہوتا ہے, ایک آدمی لے جا کے دیتا. اب وہ مائک دیے اس کے پاس, تو اس نے کہا کہ بولے میں نے ایک حدیث پڑھا تھا. وہ جو لوگ سننے والے تھے ان میں سے ایک آدمی نے کہا, بولے میں نے ایک حدیث پڑھا تھا تمہارے پروفیٹ محمد کی, اور اس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم زمین والوں پہ رحم کرو تو آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا. اور بولے پھر تمہارے گاڈ کا جو قرآن ہے اس کے شروع میں تو ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ کے لیے, الرحمن الرحیم جو مہربان بھی ہے اور رحم کرنے والا ہے. پھر بولے جب تمہارا گاڈ یعنی المائٹی گاڈ اتنا زیادہ وہ کیا بولیں گے اس کو, اس کا وہ اتنا معاف کرنے والا ہے, تو پھر تم یہ کیسی سزائیں بتا رہے ہو؟ میرے مائنڈ میں یہ ڈاؤٹ ہے, بولے اس کا کچھ مجھے سولیوشن دو. میں نے کہا بھائی صاحب یہ جو سزائیں ہیں نا یہ ہی رحم ہے. کیا ہے یہ رحم ہے, یہ رحم ہے. میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا. بولے یہ کیسا کیا رحم ہے؟ میں بولا اس لیے رحم ہے اگر وہ چور کا ایک ہاتھ نہیں کاٹے نا بعد میں دروڑے خور بن کے تیرے بھی گھر پہ آئیں گا. میں بولا دروڑا مارنے کو. ہاں رحم ہے یہ. وہ ریپ کرنے والے کو اگر پتھروں سے نہیں ٹھیسے نا, اس کو منہ کو خون لگ گئے ہوا ہے اب اس کے بعد میں وہ ریپسٹ بن جائے گا. جتنے ریپ کرنے والے رہتے ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو آپ, وہ کلر بن جاتے, وہ یعنی وہ سیریل کلر سیریل ریپسٹ بن جاتے وہ لوگ, ان کی تاریخ دیکھو. میں نے کہا یور نیبر فرام نارتھ کوریا, میں نے کہا آپ کے پڑوسی کنگ جان اونگ پہچانتے کہ نہیں پہچانتے؟ یو نو اباؤٹ دیم اور ناٹ؟ اس کا نام سنا کیا نہیں سنا؟ ہاں بولے وائی ناٹ, ہی از آور نیبر, وہ ہمارا پڑوسی ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں کوریا دو ہے, ایک ساؤتھ کوریا ہے اور دوسرا نارتھ کوریا ہے. ساؤتھ کوریا جو ہے وہ بہت یعنی دنیا کے سب سے ترقی یافتہ ملکوں میں سے دوسرے تیسرے نمبر پہ, اور وہ نارتھ کوریا جو ہے اس کی پوری دنیا میں کسی سے نہیں, وہ اتنا خطرناک ملک ہے, وہ امریکہ کو بھی دھونس دیتا ہو. ٹرمپ کو آنے کے بعد بولے بیٹا اوقات میں رہے, اوقات میں, تیری جو دھونس ہے نا وہ عراق کو سیریا کو ادھر دینے کا, ادھر نہیں. ہاں نہیں تو 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے نیو یارک کو کھنڈر بنانے میں. وہ ایسا سرکے ہوا ہے, پورا اطراف میں ٹکلا اور بیچ میں بال ہے وہاں کے جو ڈکٹیٹر ہے وہاں کا. تو میں نے وہ سوال کرنے سے پوچھا, میں بولا یو نو یور نیبر, آپ کا جو نیبر ہے پڑوسی اس کو جانتے نا؟ بولے ہاں. میں نے کہا تمہارے پڑوسی نے اپنے سگے بھونئی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا, چچا کو قتل کر دیا, اپنے آرمی چیف کو قتل کر دیا, ایسے 8-10 لوگوں کو قتل کیا. اب اگر وہاں پہ اسلام کا قانون ہوتا تھا اور موت کے بدلے اس کو موت کی سزا ملتی تھی تو یہ بات کے لوگ مارے جاتے تھے کیا؟ ارے مارے جاتے تھے کیا؟ نہیں. اب اسلام کی سزا نہیں ہے, اس کے لیے آزاد ہے وہ. اس کے دل میں آیا بھوکے کتے رکھے ہوئے ہیں وہاں پہ, ان کو 15 دن کھانا نہیں دیا جاتا, اور جس کو سزا دینے کی اس کو کتوں کے بیچ میں چھوڑ دیا جاتا ہے. ایسی سزائیں ہیں وہاں پہ. میں بولا آئی تھنک ڈو یو انڈرسٹینڈ اور ناٹ؟ میں بولا تیرے آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ بولے یا آئی گاٹ اٹ, اب میرے پورا سمجھ میں آ گیا. بولے تو میں نے کہا اس لیے اللہ رحمان اور رحیم ہے, اسی لیے اس نے یہ سزائیں طے کی ہے. اگر اللہ رحمان اور رحیم نہیں رہتا تھا یہ سزائیں نہیں. وہ رحم کر رہا پوری مخلوق پر. کس پہ رحم کر رہا بھائی؟ ہاں امریکہ میں ہر 2 گھنٹے میں ایک ریپ ہوتا, ہر 5 منٹ میں ایک دروڑا پڑتا, اور دروڑے کھوڑ جو پکڑے جاتے, میں ایک انگلش پیپر کے اندر پڑھ رہا تھا, اس میں لکھے انہوں نے کہ وہاں کے 5-10 نوجوان لڑکوں کو جو مال رہتے نا اپنے,
سپر مارکیٹ، وہاں سے چاکلیٹ چرانے کے جرم میں، غلے میں سے پیسے چرانے کے جرم میں ان کو سزا دی گئی. تو عدالت نے سزا دی کہ ان کو 15 دن کی جیل دے گی. اب وہ 15 دن کے لیے جیل میں گئے تو وہاں پہ ان کو بڑے بڑے دڑورے کھوڑ جو رہتے ڈاکو، ان کی صحبت ملی اور انہوں نے سب نے مل کے پلان بنائے. بولے نیو یارک کی سب سے بڑی بینک کون سی ہے پھوڑنے کا؟ بولے اس کو کہاں پہ پروگرام بن رہا ہے؟ جیل کے اندر، وہاں سزا دی جا رہی ہے. اب مجھے بتاؤ اگر اسلام کی سزا وہاں پہ ہوتی اور ہاتھ کاٹنے کا حکم ہوتا، ہمت ہوتی جیل میں جا کے پلان بنانے کی؟ اور انہوں نے کیا ایسا. باہر نکلنے کے بعد وہ اتنے بڑے، یعنی جیل سے جیسی نکلے تو ایک آدمی جیل کے اندر اپنے رشتہ دار کو ملنے آیا تھا، پہلے اس کی کار لے کے بھاگ گئے وہاں سے. وہیں سے شروعات، اب بسم اللہ یہیں سے کرو بولے اپنے کام کی، اب کائی کو لیٹ کرنے کا، وہیں سے شروعات کر دی ہے انہوں نے. یہ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ اسلام. اب میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں اسلام کا قانون ہے، ابھی جیسے سعودی عربیہ ہے، پورے سعودی عربیہ میں کوئی انسان ریپ کرنا تو دور کی بات ہے، برقعے والی عورت کو بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، اس پہ بھی کوڑوں کی سزا ہے. برقعے والی عورت کو بھی نہیں دیکھ سکتا، اس کے اوپر بھی سزا ہے. چوری کرنا تو بہت دور کی بات، لوگ نماز کے اوقات میں سونے چاندی کی دکانیں کھلی چھوڑ کے نماز پڑھنے کے لیے جاتے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی دکان کے طرف دیکھنے کی. اتنا امن ہے، اتنا چین ہے، اتنا سکون ہے. کوئی چوری کرنے والا نہیں، کوئی ریپ کرنے والا نہیں، کوئی شراب پینے والا نہیں، کوئی کسی کو دھوکہ دینے والا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کس کا قانون ہے بھائی؟ اسلام کا قانون ہے. تو اسلام کے قانون میں قصاص بھی ایک چیز ہے. تو وہ حضرت حبیبہ، ان کے والد حضرت زید جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، حضور نے فرمایا بھائی اسلام میں تو بدلہ ہے. شوہر نے کتنے تھپڑ مارا تھا؟ بولے ایک. ٹھیک ہے بلاؤ اس کو. بیوی کو بھی ابھی حکم دیا جائے گا، وہ بھی شوہر کو سب کے سامنے کیا کرے؟ تھپڑ مارے. اب آئے وہ شوہر کو لے کے، بولے اسلام میں تو برابری کا ہے، تو نے مارا نا بیوی کو، اب وہ بیوی مارے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد کی عزت کو باقی رکھا. کس کو باقی رکھا بھائی؟ کس کو باقی رکھا؟ مرد کی عزت کو باقی رکھا. اور آیت نازل کی الرجال قوامون علی النساء. ہم نے مردوں کو عورتوں کے اوپر کیا عطا فرمائی ہے؟ برتری عطا فرمائی ہے. ہم نے عورتوں کے اوپر مردوں کو برتری عطا فرمائی ہے، مردوں کو سردار بنایا ہے عورتوں کا. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری آیت نازل کی واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا. اللہ نے پھر شوہر کو حکم دیا اگر بیوی سے نہیں بن رہی ہے اس کو پہلے پیار محبت سے سمجھاؤ، اور اگر پھر بھی نہیں سمجھتی ہے اپنا بستر اس سے الگ کرو، اور اس کے بعد اس کو ہلکا پھلکا تم تھوڑا سا مار سکتے، زیادہ نہیں. اللہ نے عزت رکھ دی. ورنہ یاد رکھو یہ آیت نہیں نازل ہوتی تھی اور اللہ کے نبی حضرت حبیبہ بنت زید کو حکم دیتے حضرت سعد کو مارنے کا، تو مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کا وہ عمل قیامت تک باقی رہتا تھا کہ نہیں رہتا تھا؟ ارے رہتا تھا کہ نہیں رہتا تھا؟ ہاں بولتے جاؤ آپ لوگ بھی. ہاں ابھی بھی باقی رہتا تھا. پھر ہمارے میں سے جس نے بیوی کو جھپوٹیا پکڑ کے دیوار کو ٹکرا دیا، پھر بیوی کو بھی حکم ملتا تھا حضرت کی گردن اور منڈی پکڑ کے دو، ان کو بھی ٹکرا. پھر یہاں سے ہڑپ سر نکلتے، ایک آدھا سیر کو پٹی بندھے ہوا. ارے کائی کی پٹی ہے؟ بولے یار میں نے وہ بیوی کو مارا تھا نا، اس کی سزا میرے کو ملی. جتنی بیوی کے اوپر اس نے اگر رکاب پھینک کے بیوی کے منہ پہ مارا تو بیوی کو بھی حکم ملتا تھا اس کے منہ پہ بھی مسکات پھینک کے مارو بول کے. اس نے اگر بیوی کو التھنی سے مارا بیوی کو بھی حکم ملتا تھا التھنی گرم کر کے اس کو بھی ایک آدھا ڈوز دو بولے. جو اس نے بیوی کے ساتھ، لیکن اللہ نے عزت رکھی. کس کی عزت رکھی بھائی؟ مرد کی. ورنہ یاد رکھو دونوں آمنے سامنے آ چکے تھے، فوراً قرآن میں آیت نازل ہوئی نہیں ایسا مت کرو. بیوی اگر عورت کو ماریں گی
تو پھر یہ تو کیونکہ اللہ کے نبی کے سامنے اللہ کے نبی جب کرا رہے ہیں وہ تو شریعت بن جاتی تھی آگے کے لیے. اس کے لیے محترم بزرگوں یہ آیت جو ہے نا، یہ ابھی جو میں نے پڑھا ہوں یہ اتنی اہم آیت ہے. یہ صرف ایک آیت کی وجہ سے میں نے ہمارے نکاح کے بیان کا سلسلہ شروع کیا تھا. اور آپ لوگوں کو جو میرے بیان سنتے ہوں گے ان کو پتا ہوگا میں نے نکاح کے اوپر ابھی تک 50 بیان کیے. کتنے بیان کیے؟ وہ 50 کیا 50 یوٹیوب کے اوپر ہے. اگر آپ کو سننے کا ہے یا کبھی ٹائم ملے نا وہ سنو. وہ بہت اہم بیان ہے. وہ بیان کرنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ مسلمانوں میں یہ جو طلاق عام ہوتی جا رہی ہے ذرا ذرا سی بات پہ سے سمجھنے کو تیار نہیں، اس کے لیے میں نے وہ سلسلہ شروع کیا تھا. وہ پورے 50 بیان ہے ابھی بھی موجود، آپ کبھی بھی سن سکتے اس کو. اس لیے کہ یہ آیت اس میں اللہ نے ہم کو سمجھایا اگر میاں بیوی کے درمیان میں نہیں بن رہا ہے پہلے سمجھاؤ، بستر الگ کرو، اور اگر اس سے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھوڑی سی سزا شوہر دے سکتا ہے، تنبیہ کر سکتا ہے، اور پھر بھی اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تب بھی شریعت شوہر کو طلاق دینے کی اجازت نہیں دیتی. شریعت یہ کہتی ہے اب لڑکی کے طرف کے چند لوگ اور لڑکے کے طرف کے چند لوگ مل کر بیٹھیں گے اور وہ اس معاملے پہ بات چیت کر کے مسئلے کا حل نکالیں گے. یہ ہے ہماری اسلامی شریعت. اور اگر پھر بھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس کے بعد پھر ہم آگے کی پروسیسنگ شروع کر سکتے ہیں. یہ ہے اسلام. سمجھداری کا نام، سمیٹ کے لے کر چلنے کا نام، پیار محبت سے زندگی گزارنے کا نام. اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی چیز اگر ہے وہ طلاق ہے. کیا ہے بھائی؟ اور کیوں ناپسندیدہ ہے طلاق؟ اس لیے کہ وہ طلاق خالی میاں بیوی کے بیچ میں توڑ نہیں رہتا، وہ دو خاندانوں کے بیچ کا توڑ رہتا، وہ دو برادریوں کے بیچ کا توڑ رہتا، وہ دو محلوں کے بیچ کا توڑ رہتا، وہ دو گاؤں دو بستیوں کے بیچ کا توڑ رہتا. ہاں وہ خطرناک چیز رہتی. یعنی یہ دشمنی خالی میاں بیوی کے بیچ کی نہیں، پھر وہ محلوں کے بیچ کی بن جاتی ہے، گاؤں کے بیچ کی بن جاتی ہے. ایک آدمی نے اگر کسی محلے کے اپنے بیوی کو غلط طریقے سے طلاق دیا اور دوسری مرتبہ کہیں پہ رشتہ پہنچا اس محلے کا، لوگ پورے محلے کے بارے میں بولتے ارے وہ وہاں اپنی بیٹی مت دو، بولے وہ فلانا جو محلہ ہے نا، ارے اپنے گاؤں کی وہ لڑکی کو طلاق دی ہے انہوں نے، معلوم نہیں ہے کیا؟ وہاں کے لوگ ایسے، ارے وہ گاؤں میں بچی مت دو، وہاں کے لوگ بہت ایسے. تو اس کے لیے محترم بزرگوں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے. چاہے بیوی کے ساتھ کیسا بھی معاملہ ہو اور بہت غصہ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا سولوشن بتایا ہے. آپ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے کیا ہو جانا چاہیے؟ کھڑے. اور کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے بیٹھ جانا چاہیے. آپ نے فوراً ٹھنڈا پانی پینا چاہیے یا پھر آپ نے فوراً وضو کرنا چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں، لیکن فوراً ریپلائی نہیں دینا، ورنہ فوراً بولنے میں یہ الفاظ نکلتے ہیں. اللہ میری تمہاری اور پوری امت مسلمہ کی ان خرابیوں سے حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.